بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ قربانی سے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ قربانی کی اہمیت رفاہی کاموں سے کم نہیں۔ سوال اس طرح سے ہے کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، اس واسطے مسلمانوں کا اس قدر اہتمام کرنا درست نہیں، یہ پیسے رفاہی کاموں میں صرف کرنا چاہیے اور یہ لوگ خود بھی قربانی نہیں کرتے۔ براہ کرم بتائیے کہ ہم ان کو کس طرح سمجھائیں۔ اس سوال کے جواب میں استاد محترم مفتی ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ انہیں بتائیے کہ رفاہی کاموں کی اہمیت ضرور ہے، مگر یہ کام دیگر عبادتوں کو ترک کر کے انجام دینا درست نہیں۔ کوئی رفاہی کاموں میں مشغولیت کا بہانہ کر کے نماز ترک کر دے یا فرض حج کرنے نہ جائے، اسی طرح قربانی نہ کرے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں، کیونکہ وہ ایک نیک کام کو اس کی حیثیت سے زیادہ مقام دے رہا ہے اور دوسری اہم عبادتوں کی حیثیت و اہمیت نہ صرف کم کر رہا ہے بلکہ اس سے بے اعتنائی برت رہا ہے، جو یقیناً غلط اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اب قربانی کے بارے میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ یوں تو ونحر کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن امام ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تو قیام کی حالت میں ہر سال قربانی کرتے ہی تھے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر میں بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10 رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ وسندہ صحیح۔ یعنی ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم لوگ ایک گائے میں 7 آدمی اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح سند سے وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواہ احمد وابن ماجہ والحاکم وصححہ وحسنہ الالبانی فی مشکلۃ الفقر۔ یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی مسلمان کے لیے یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ مسلمانوں کا قربانی کا اس قدر اہتمام کرنا درست نہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ پھر غور کیجئے کہ کیا قربانی میں عبادت کے ساتھ سماجی خدمت اور رفاہی کام نہیں ہے؟ کیا عید کے دن قربانی کر کے اس کا گوشت غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کے گھر پہنچانا اور ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کر کے ان کو خوش کرنا سماجی خدمت اور رفاہی کام نہیں ہے؟ کیا قربانی کر کے اس کے چمڑے سے دینی مدارس و جامعات اور اسلامی تحریکوں اور جماعتوں کا تعاون کرنا، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، نادار طلبہ وہ طالبات کی فیس اور کتاب و کاپی وغیرہ کا انتظام کرنا رفاہی خدمت نہیں ہے؟ اگر عقل سلیم اور صحیح غور و فکر سے کام لیں تو بآسانی اس کا سماجی خدمت اور رفاہی کام ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔